بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 7ویں نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اسی ماہ محرم کی مناسبت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تعلیق کے۔ صحیح موقف، صحیح خیال، صحیح رائے، صحیح فکر اور صحیح فیصلہ۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب المرتضیٰ میں لکھتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسی بہت سی خوبیاں تھیں جس سے ان کی اسلام اور مسلمانوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دینی ڈھانچے کو باقی رکھنا چاہتے تھے اور اس کا دفاع کرتے تھے۔ ان کی دوربینی اور انتظامی امور میں حکمت کے علاوہ ان کے اندر دین کی حمیت اور اسلام اور مسلمانوں کی مصلحتوں کو ترجیح دینے کا بھی جذبہ تھا۔ ان کا ایک کارنامہ اس موقع پر قابل ذکر ہے جس سے ان کی کردار کی بلندی اور دین کی حمیت کا پتہ چلتا ہے، جس کو بہت سے مورخین نے ذکر کیا ہے، جن میں ابن کثیر بھی ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، شہنشاہ روم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملانے کی خواہش ظاہر کی، چونکہ ان کا اقتدار رومی سلطنت کے لیے خطرہ بن چکا تھا اور شامی فوجیں اس کی افواج کو مغلوب کر کے ذلیل کر چکی تھیں۔ اس لیے اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ میں مشغول ہیں، تو وہ بڑی فوج کے ساتھ ایک قریب کے ملک میں آیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لالچ دی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لکھا، بخدا اگر تم نہ رکے اور اے لعین اگر تو اپنے ملک واپس نہ گیا تو ہم اور ہمارے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپس میں مل جائیں گے اور تجھ کو تیرے قلمرو سے خارج کر دیں گے اور روئے زمین کو اس کی وسعت کے باوجود تجھ پر تنگ کر دیں گے۔ یہ سن کر شاہ روم ڈر گیا اور جنگ بندی کی اپیل کی۔ ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ایک ممتاز فرد ہیں۔ ان کے مناقب میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ جو لوگ زبان تان دراز کرتے ہیں اور ان کے سلسلے میں بے باکی اور زبان درازی سے کام لیتے ہیں، ان کو اس امر کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب بنایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کاتب اسی کو بناتے تھے جو عدل و امانت کی صفت سے متصف ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا، میں خلیفہ نہیں ہوں لیکن اسلام میں پہلا بادشاہ ہوں اور میرے بعد تم کو دوسرے بادشاہوں کا تجربہ ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک تھے اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان بالوں کو ان کے مرنے کے بعد ان کی ناک کے اندر رکھ دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے بعد ایسے اصول و مقاصد سے واقف تھے جن کو وہ عمل میں نہ لا سکے، اس لیے کہ زمانہ بدل چکا تھا اور حالات اور ماحول کے تقاضے، مملکت کی وسعت، ذمہ داریوں کی کثرت، وقتی مسائل کی مشکلات اور سربراہ حکومت کی نازک ذمہ داریاں اس کی متحمل نہ تھیں۔ جو لوگ ان گہری اور وسیع تبدیلیوں اور زمانے کے عظیم فرق سے واقف ہیں،
وہ فیصلہ کرتے وقت حالات اور ماحول کی تبدیلی نظر میں رکھیں گے۔